آج طالبان نے عبوری جو ہے وہ سیٹ اپ کا اعلان کر دیا ہے اور نئی حکومت کے قائم مقام سربراہ محمد حسن اخند ہوں گے، جبکہ ملا عبدالغنی برادر اور مولوی عبدالسلام حنفی ملا محمد حسن اخند کے نائب ہوں گے۔ اور ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے آج جو نیوز کانفرنس کی ہے کابل میں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سراج الدین حقانی جو ہے وہ وزیر داخلہ ہوں گے، ملا ہدایت اللہ وزیر بلدیات ہوں گے، جبکہ ملا خیر اللہ وزیر اطلاعات ہوں گے، اور مولوی محمد یعقوب مجاہد کو وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے، جبکہ طالبان نے بینک، معدنیات، پانی، ٹرانسپورٹ، حج اور اوقات کے متعدد دیگر وزارتوں کے لیے ناموں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس میں بات کریں گے، معروف تجزیہ کار ہمارے ساتھ طلعت مسعود صاحب ہوں گے، سلیم صافی صاحب ہوں گے اور فاروق حمید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے فاروق حمید صاحب سے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ فاروق حمید صاحب بتائیے گا، کیا حربی امور پر معلومات کی کابینہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی محاذ پر بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے؟ یہ جو آج اعلان ہوا ہے ان کی، یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے، اس کو انٹرم گورنمنٹ کہا جا رہا ہے، جو کہ ابھی تک میں نے مختلف جگہ پہ پڑھا، تو اس میں یہ اس طرح کا سیٹ اپ تو نہیں ہے جس طرح کہ کل بھی بات کی گئی، ہماری سول ملٹری لیڈرشپ سب بات کر رہی ہے انکلوسیو گورنمنٹ، یہ تو سارے طالبان کے ڈائی ہارڈ لوگ ہیں، اس میں تو باقی گروپ جو ہے شامل نہیں ہے، شاید یہی وجہ کہ اس کو انٹرم یا عبوری سیٹ اپ کہا جا رہا ہے، اور اس میں مجھے کہ کوئی خواتین اس طرح کے وہ بھی نظر نہیں آئے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ جب DISI وہاں پہ گئے ہیں تو غالباً انہوں نے ان پہ ضرور اصرار کیا ہوگا اور ان کو ایڈوائز کیا ہوگا کہ یہ آپ اگر انکلوسیو گورنمنٹ میں آپ کو ٹائم لگ رہا ہے تو کوئی بھی ملک کسی گورنمنٹ کے بغیر تو نہیں چل سکتا، چاہے وہ انٹرم ہی کیوں نہ ہو، تو لہذا اگر وہ معاملات میں کوئی دیر ہے، اس میں آپ کو پرابلم ہو رہے ہیں باقی گروپ کو، تو پھر بہتر ہے کہ آپ اپنا ہارڈ کور طالبان کی جو سیٹ اپ ہے اس کو اناؤنس کریں، عبوری سیٹ اپ، تاکہ پھر یہ کم از کم یہ ہے کہ ریاست کے جو معاملات ہیں، مختلف جو شعبے ہیں، وہ معاملات تو آگے چلے نا، ایک ہر شعبے میں کوئی ذمہ دار شخص ہو، وزیر ہو ایٹ دا ٹاپ، تاکہ معاملات روزمرہ کے گورننس کے جو ہے ان کو دیکھا جائے۔ تو میرا خیال ہے یہی انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اب ہو سکتا ہے کچھ ٹائم اور لگ جائے جب وہ اور جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی شامل کریں۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر انہوں نے انٹرم گورنمنٹ بنا لی ہے تو کیا پاکستان انتظار کرے گا اس انکلوسیو سیٹ اپ کا، یا کوئی فارم آف ریکگنیشن ہوگی، اپروول ہوگی؟ اپروول تو میں نہیں کہتا ہوں، تو اپنا ان کو انٹرنل معاملہ، لیکن کوئی ریکگنیشن کیا پاکستان پہل کرے گا اور انٹرنل گورنمنٹ کو ریکگنائز کرے تاکہ ان کا کچھ معاملہ چلنے تو شروع ہو نا؟ شاید 11 سپٹمبر کو وہ فارمل جو ہے اپنی کوئی حکومت کا کوئی پرمنٹ شیپ ہے وہ اعلان کریں، یا اسی گورنمنٹ کو پھر وہ حلف جو اوتھ ہوتا ہے، اوتھ ٹیکنگ سیرمنی، اس میں شاید روس، چین، پاکستان، ایران، ٹرکی اور قطر ان کے وفد جو ہیں ان کی پریزنس میں ان کی اوتھ ٹیکنگ ہو، تو یہ بھی صورتحال واضح نہیں ہے، یہ کل ہی پرسوں ہی پتہ لگے گا۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے اچھی بات کی ہے۔ فاروق صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے، اب ذرا طلعت مسعود صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ طلعت صاحب، آپ کیا کہتے ہیں، سراج الدین حقانی صاحب جو کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں، اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں ان کا شامل کرنا بڑا ضروری تھا، اس لیے کہ دیکھیے یہ حقانی فیملی جو ہے، ایسے تو یہ کافی ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن انہوں نے کافی جدوجہد کی ہے افغانستان کو میں ایک لحاظ سے طالبان کو پاور میں لانے کے لیے، اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ان کی کارروائیاں رہی ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافی انتہا پسند ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کافی بڑی فالوئنگ بھی ہے، تو یہ ان کا بالکل امکانات میں سے ایک چوائس تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی حیران کن بات ہے، اگر ان کو کوئی پوزیشن نہیں دی جاتی تو پھر طالبان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ اچھا طلعت مسعود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ذبیح اللہ نے جب یہ واضح کر دیا کہ پنجشیر یا افغانستان میں مداخلت افواہ اور پروپیگنڈا ہے پاکستان کا، بھارت میں اس وقت کیا ماحول ہوگا؟ صف ماتم بچ گئی ہوگی وہاں تو؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انڈیا کو بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، لیکن دیکھیے آپ، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ انڈیا سے تعلقات کو بہت خراب کر لیں یا یہ فائدہ نہ اٹھائیں کہ
उनसे ताल्लुकात में कम से कम कुछ किस्म की कोई मामूल पर पहुंचे पर कोशिश होगी उनकी कि ताल्लुकात को एक मामूल पर लाया जाए, इसलिए कि उनके लिए कोई इसमें फायदा नहीं है कि इंडिया से कोई वो दुश्मनी मोल लें या इस किस्म की पॉलिसी अख्तियार करें जिससे कि उनको नुकसान हो। लेकिन इसके साथ साथ उनको इंडिया जरूर ये समझता है कि उसने एक गलत पॉलिसी अख्तियार की थी जिसकी वजह से उसको काफी सुबकी है। लेकिन मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि कुछ अरसे के बाद मामला जो है इंडिया और तालिबान में इतने खराब नहीं होंगे जैसे कि लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आने वाले वक्तों में आप कह रहे हैं कि इंडिया और तालिबान के जो मामलात हैं वो भी जरा बेहतर हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा, आज तालिबान ने उबूरी सियासी सेटअप का ऐलान कर दिया है, इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? और ये बताइएगा, आपको क्या लगता है तमाम कबाइलियों की नुमाइंदगी इस हुकूमत में आपको लगता है शामिल? मुल्ला हिब्बतुल्लाह का किरदार इसके बाद भी कलीदी होगा, क्योंकि एक हम ये तो नहीं कह सकते कि ये एग्जैक्टली या ईरानी सिस्टम से मुशाबे सिस्टम होगा, लेकिन जिस तरह वहां पे रहबर को एक मजहबी तकद्दुस भी हासिल होता है, तो यहाँ पे चूंकि मुल्ला हिब्बतुल्लाह अमीरुल मोमिनीन हैं और पहले से ये सब लोग उनके बैत कर चुके हैं, तो एक तो ये है कि मुल्ला हिब्बतुल्लाह पहले से चूंकि वो कोई वजीर बना है कोई नहीं बना है, जितनी भी तालिबान की लीडरशिप है वो उनके बैत में मुंसलिक हैं। और फिर जो शूरा है उनकी क़यादत में वो जाहिरी बात है कि इस पूरी हुकूमत की निगरानी करेगी। तालिबान के पिछले सेटअप में भी अगर आप देखें तो मुल्ला मोहम्मद उमर ने कोई ओहदा नहीं लिया था, और जो वहां पे हुकूमती शूरा बनी थी तो उसमें वजीर आजम के मनसब पे उस वक्त उसको रईसुल वज़रा कहते थे, वो मुल्ला रब्बानी साहब थे। लेकिन आपने देखा कि पूरे सेटअप में जो कलीदी किरदार था, मुल्ला उमर के एक कागज पे उसके एक दस्तखत से दर्जनों वज़रा इधर उधर हो जाते थे, गवर्नर इधर उधर हो जाते थे, और उनके फैसले से कोई सरिमुह इन्हिराफ की जरूरत नहीं कर सकता था। तो चूंकि हिब्बतुल्लाह साहब इसके बाद भी अमीरुल मोमिनीन के मनसब पे फाइज होंगे, इसलिए उनकी वो अपनी हैसियत बरकरार रहेगी जो इस हुकूमत की निगरानी करेगी बुनियादी तौर पर। तो पहले दिन से तालिबान के यहाँ इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तारीफ कुछ और थी, और जो दुनिया के जो ममालिक उनसे तकाजा या मुतालबा कर रहे थे उनकी तारीफ कुछ और थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम साफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर फारूक हमारे साथ मौजूद थे, तलत मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया।